लो जी वड्डी खबर आ गई। वड्डी खबर, और वड्डी खबर ये है कि अमेरिका के अब तक 16 जहाज तबाह हो चुके हैं जी। ईरान ने सर जी बदला खूब लिया है। ईरान की भी हिजामत हो रही है, लेकिन ईरान ने भी टेंड कर दी है अमेरिका की। अगर ईरान की हजामत हो रही है ना, तो ईरान ने अमेरिका की टिंड कर दी है, यकीन करो। और कितने 20 अरब डॉलर का सिर्फ कतर को नुकसान हुआ है। 20 अरब डॉलर का कतर को नुकसान हुआ है। फिर आज जनाब अली 63वीं लहर ईरान की तरफ से दाग दी गई है इसराइल को, 63वीं लहर। फिर जनाब अली इसमें ख़बर में एक और इजाफा करें कि 16 इस्लामी ममालिक, अरबी ममालिक में से एक बोला है जी अमेरिका के ख़िलाफ़, एक बोला है। वो कौन सा है उसकी भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, हमें भी करनी पड़ेगी। एक बोल पड़ा है, बिल आखिर एक बोल पड़ा है। अच्छा जी, ये खबर है। उसके बाद जनाब अली ट्रंप ने जापान के वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, तो उसको भी याद कराया है कि जनाब तेरे मुल्क पे हमने वो एटम बम बरसाए थे, तुम्हें याद होगा, ये है वो है। ऐसा वो कह रहे हैं कि ये ऐसा गंदा जहन का मालिक है ट्रंप कि हर किसी को अपना नाराज़ कर लेता है। यूक्रेन का सदर आया, यूक्रेन का, वो खाना खाए बगैर रुस के चला गया कि उसकी उसने बेइज्जती कर दी, हाथ मिलाते हुए बेइज्जती कर देता है। बहुत पागल है, पागल है, इसको पागल खाने में ले जाओ वरना ये दुनिया को तबाह कर देगा। ये दज्जाल है, दज्जाल, फिरौन, जो नाम इसको मर्जी दे दो। अच्छा जी, सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं कि मुसलमानों को जहां जहां आज ईद मनाई जा रही है, लख लख मुबारका। क्या मुबारका ऐसे मुसलमानों को सर जी, जिसने एक ईरान की जनाब हिमायत नहीं कर सके, वो क्या मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये सऊदी अरब, ये कतर, ये दुबई, पैसे के बैठे हैं लालची, पैसे के लालची। पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर भी इन्होंने वीज़ों की पाबंदियां लगाई हुई थी पैसों की खातिर। सब कुछ तेली बरादरान ने जो है ना वो पैसों की खातिर किया हुआ है। हम आम मुसलमानों को मुबारकबाद दे रहे हैं जी ईद की। और कल पाकिस्तान में ईद उल फितर है, बांग्लादेश में, ये इंडिया में सब कल मुसलमान है। लेकिन आज 80% मुल्कों में, 80% मुल्कों में आज ईद मनाई जा रही है, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो ये सारे इलाके, उनमें आज ईद मनाई जा रही है। 80% मुल्कों में आज ईद मना रही है और 20% मुल्कों में कल मनाई जाएगी। चलें जी, हम उनको सलाम पेश करते हैं और इधर ही सलाम के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं। इधर ही मुबारकबाद के पेश ओमान का जिक्र कर देते हैं। सर जी, ओमान के वजीर खारजा ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पे हमला करके ज्यादती की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और अमेरिका को वो नताइज नहीं मिलेंगे जिसके लिए इसने यहाँ पे हमला किया है। ये उसने कहा है। देखे, अमेरिका चाह रहा था ना कि रजीम चेंज हो और ईरानी दब जाएं, डर जाएं, खौफ हो जाएं, लेकिन नहीं सर जी, नहीं। आज ही ईरानियों ने बिल्कुल ढोल ढमकों के साथ निकल के ना बाहर सड़कों पे अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं। उसमें बच्चे बड़े सब शामिल हैं और वो दफ जिसे कहते हैं, वो ढोल जो होते हैं, बैंड बाजे, उसके ऊपर निकल के उन्होंने जश्न मनाया है, अपने भरपूर दिफा का जश्न मनाया है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। तो अब आए सर जी आगे। जो हमारे, मैं कौन सी बात ये कर रहा था कि जनाब अली दिफा के हवाले से 16 अरब रुपए, 20 अरब रुपए का इनको कतर को नुकसान हुआ है। ठीक है जी, और इनको मज़ीद भी नुकसान होंगे, और जो नुकसान हो रहे हैं ना वो और हो रहे हैं। अच्छा जी, फिर ईरान ने कहा है, ईरान ने, कि मुझे इस्लामी ममालिक ने कुछ तहम्मुल और सब्र का मुजाहरे का कहा है, तो मैं जनाब अली उनके कहने पे हमने हमला किया था, तेल के ऊपर लिमिटेड हमला किया था। ठीक है, और आइंदा जनाब इन्होंने अगर ये हरकत दोबारा की, हमारे तेल की तनसीबात पे हमले किए,
ہمارے اداروں پہ حملے کیے تو پھر اسا کرنی نہیں رہت بھاویں وسیں تو ولیت، یہ انہوں نے آج کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایران نے جناب علی یہ وارننگ دے دی ہے کہ ہم آپ کو آئندہ کوئی رعایت نہیں کریں گے اور ہم بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ تو آج جناب علی ایران نے 63ویں لہر، آپ کے وہ حاج قاسم میزائل اور ایک اور نصر اللہ کے نام سے نا، اللہ کی فتح، نصر اللہ، اللہ کی فتح کے نام سے بھی میزائل آج داغ دیے ہیں۔ اور یقین کرو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بتایا کہ 60% جو ہے نا ایران تباہ ہوا ہے نا، 40% اسرائیل بھی تباہ ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، 40% اسرائیل بھی تباہ ہوا ہے۔ کاش کوئی ایسا معجزہ ہو جاتا، سارے اسلامی ممالک کھڑے ہو جاتے کہ ہم اسرائیل کو تباہ کریں گے۔ اسرائیل ان کی تباہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ بڑے بڑے دانشوروں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو اسرائیل ہے نا، یہ آپ کی تباہی کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو پہلے ختم کریں، یہ اس کو کہا گیا ہے۔ لیکن نہیں سر جی، وہ نہیں سمجھتے۔ انہوں نے تو 600 یہودیوں کو جو ایئرپورٹ پہ پھنس گئے تھے ان کو بحفاظت اپنے خرچے پہ، سر جی یہ بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کو شروع دن سے دے رہا ہوں، اپنے خرچے پہ قطر نے وہ ان کو اسرائیل پہنچایا ہے کہ اے لو جی اے توڑے اپنے بندے نے تے انہوں سنبھالو۔ اور پھر اسرائیل نے آگے سے ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ بھائی جان شکریہ، بھائی جان شکریہ۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں سر، یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں یہ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیں جی اگلی خبر کی طرف۔ لو جی، امریکہ کے 16 جہاز، یہ آج ان کی اخبار میں چھپا ہے، بلومبرگ اخبار ہے، اس میں چھپا ہے ایران نے مار گرائے ہیں 16 جہاز۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ پاکستان نے 7 جہاز گرائے تھے انڈیا کے، تو یہ ٹرمپ ہر جگہ جناب بتاتا پھر رہا تھا، اب بتائے نا کہ اس کے بھی 16 جہاز آئے ہیں جی۔ اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے آج پھر دھمکی دی ہے کہ میں اور فوج بھیج رہا ہوں اور بحری بیڑے بھیج رہا ہوں۔ پہلے 2 تباہ کرائے ہیں اس نے بحری بیڑے، یہ پتہ ہے نا آپ کو، اور جڑے ابراہم لنکن تے فورڈ وغیرہ وہ پہلے 2 اس نے تباہ کروا چکا ہے بحری بیڑے، تو وہ دونوں بحری بیڑے جو ہے نا وہ تباہ ہوئے ہیں، اور اب اس نے اعلان کیا ہے کہ میں اور فوج بھیجوں گا۔ اور سر جی کوئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو، یورپ نے تو امریکہ کو نہ کیا ہے نا، چین اور روس کو باقاعدہ اب جنگ بندی کے لیے آنا چاہیے۔ آج 21واں روز ہو گیا ہے، 3 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں، بھرپور جنگ ہو رہی ہے، یہ معمولی جنگ نہیں ہو رہی کہ ایک جھڑپ ہو گئی تو پھر پیچھے سو گیا تو پھر اگلے دن ایک جھڑپ ہو گئی، نہ، لہریں چل رہی ہیں، لہریں چل رہی ہیں، لہریں۔ اور سکون تب لوگوں کو ملے گا جب ٹرمپ اور نیتن یاہو کا آیت اللہ خامنائی سے بدلہ لیا جائے گا، یہی ہوگا نا، آیت اللہ خامنائی کا بدلہ ان دونوں سے لیا جانا، ویسے ہی جیسے آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ہوا ہے ویسے ہی ہوگا، تو پھر یہ سکون ملے گا۔ ایران ابھی کوئی صلح کی طرف نہیں آ رہا، لیکن ایران نے کہا ہے کہ اگر جب بھی صلح ہوئی، یہ آج کا ایران کا بیان ہے کہ جب بھی صلح ہوئی تو جو شہری علاقوں میں نقصان ہوا ہے اس کو بھرنا پڑے گا، یہ ہے، ورنہ کوئی ہمیں صلح کی، ہم نہیں صلح کرنا چاہتے، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ سر جی ان کے جذبے کو سلام، یقین کرو یہ آج کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ ڈھول لے کے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور صرف ایک ہی نعرہ وہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو یا اللہ تو ہی کوئی امداد کر دے، آپ کب امداد کرو گے اللہ تعالیٰ، تم ہی کوئی امداد کر دو امداد، کب کرو گے؟ پوری دنیا یہ صحیح معنوں میں جہاد والی ایک حکومت آئی ہوئی ہے اور صحیح معنوں میں ہنود و یہود کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو کب امداد آئے گی جی، کب امداد آئے گی؟ یہ مسلمان رمضان کے مہینے میں۔ اچھا دوستو، میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید رمضان کے مہینے میں نا وہ جنگ بندی پہ عمل جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اور یہ حرمت کے مہینوں میں آتا ہے، لیکن نہیں، حرمت کے مہینے جو ہے نا وہ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم
اور یہ والے مہینے ہیں 4، ایک اور مہینے، تو یہ والے 4 مہینے ہیں حرمت کے، جس میں جنگ اسلام سے پہلے بھی نہیں لڑی جاتی تھی، کہ یہ جی حرمت کے 4 مہینے۔ بہرحال یہ جناب علی ان عرب ملکوں کو سوچنا چاہیے اور اپنا دفاع، خود اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ تباہ ہو رہی ہے معیشت، تباہ ہو رہی ہے، یہ اوپر سے بے شک بیان دیتے رہے کہ جی سعودی عرب کو کچھ نہیں ہوا، قطر کو کچھ نہیں ہوا، دبئی کو، اور بھائی دبئی، قطر، سعودیہ آدھا 50% بیٹھ گیا ہے 50%۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ابھی یہ پنگا لے رہے ہیں ایران کے ساتھ، وہ مستقل، جیسے انڈیا پاکستان کی ہماری مستقل جنگ لگی رہتی ہے، اور پاکستان مزید تیزی سے ترقی نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان بھی جناب علی، پاکستان بھی اہم رول ادا کرے۔ پاکستان بجائے فریق بننے کے نا قراردادوں میں مذمت ہو رہی ہے، اور یہ وہ ثالث کا کردار ادا کرے۔ پاکستان کے پاس صرف یہی ایک راستہ ہے، ثالث، منصف بن جائے، منصفی کرے، ثالثی کرے۔ یہ پاکستان کا کردار ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب تک کسی بھی اسلامی ملک نے امریکہ کے اوپر تنقید نہیں کی، صرف ایک آج جو عمان کا وزیر خارجہ ہے نا، اس نے کی ہے، آج کی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ اسی کی جو ہے نا فوٹو تھم نیل پہ لگا دوں، جس نے آج عمان نے کی ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے عمان، آپ کو پتہ ہے، یہ بلوچستان سے اگلا آپ سڑک کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، گوادر پورٹ کے ساتھ ہی عمان ہے۔ تو یہ جناب صرف اس نے جناب کی ہے۔ باقی اسرائیل پہ تنقید کر رہے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ میں کوئی فرق ہے؟ بتائیں جی، اسرائیل اور امریکہ میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے نا، ہماری دشمنی میں۔ تو امریکہ کو بھی ساتھ رگڑو، جائنٹ حملہ آ رہا ہے، جائنٹ حملہ آ رہا ہے، اس کو بھی رگڑو۔ تو چلے جی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج آخری روزہ ہے، اور آج چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رویت ہلال کمیٹی نے کہہ دیا ہے۔ اور آج جناب علی بس یہ بارش جو ہے نا ٹھنڈی گزرے گی، آپ کو یہ بھی بتا دیں، بارشوں کا موسم ہے، بادلوں کا موسم ہے، باہر بادل شادل آئے ہوئے ہیں سارے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔